अजीज़ो, आप सबों की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलामती हो। आज फिर हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से कुछ सीखेंगे। नए प्रोग्राम के अंदर अजीज़ो, खुदा की आवाज़ और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज जो हम सीखेंगे, आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तलावत करें, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी आंखों को एक बार बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, खुदा से मदद मांगेंगे कि खुदावंद हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरी पाक आवाज़ को समझ सकें, सीख सकें, जान सकें और इस पर अमल कर सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस मेहरबान सच्चे ज़िंदा खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी जलाल के बादशाह, मैं अपने आप को तेरे हजूर पेश करता हूँ, सर की चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक। तो मेरी रूह जान बदन का जुमा ले और मेरी सोचों को, ख्यालों को छू ब्लेस कर मुझे समझने और समझाने का फजल अता करना। मैं नहीं बल्कि तेरा पाकरू बोले और खुदावंद खुदा रूहानी लफ्ज़ों का चुनाव अता करना, ताकि खुदावंद खुदा तेरा पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और जितने तेरी आवाज़ को सुने सब बरकत पाएँ। और खुदावंद अपने आप को देखें, चेक करें कि हम किस तरह से चलते हैं और हम क्या करते हैं। तो हमारी मदद का रहनुमाई कर, मसीह के नाम से, आमीन। जी तो जीजो, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से जो सीखेंगे, इसके तलक से मैं थोड़ा सा आपको इसका मजमून बताना चाहता हूँ कि अक्सर ही हम देखते हैं कि मैंने कई बार बादात के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के आगे ये सवाल भी रखा और मैंने पूछा कि हर एक चीज़ तो खुदा ने बनाई है, लेकिन शैतान को किसने बनाया? और सब लोगों का यही जवाब होता है कि शैतान भी खुदा ने बनाया। लेकिन आज का जो मज़मून है वो ये है कि इंसान कैसे शैतान बनता है, इंसान कैसे शैतान बन जाता है। पहली तलावत जो है, हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ हवाला निकाल लीजिए। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबिया की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और छुपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन, हालेलुया। जी तो हम गौर करते हैं इस बात के ऊपर कि शैतान बनने की शुरुआत कैसे हुई, शैतान कैसे वजूद में आया। पहली बात, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि खुदा ने शैतान नहीं बनाया। अब गौर हमने इस बात के ऊपर करना है कि खुदा ने कैसे शैतान नहीं बनाया। मैं आपको बता देता हूं, खुदा ने तो सुबह का रोशन सितारा बनाया था, खुदा ने उसको फरिश्ता बनाया था, ऐसा फरिश्ता जिसकी सिफतें बहुत ज्यादा। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो नूरानी फरिश्ता था और ऐसे उसको इख्तियारात थे। खुदा के तख्त के ऊपर उसके सामने वो हर वक्त खड़ा रहता था, जैसे जब्राइल फरिश्ता खुदा के हजूर खड़ा रहता है, मिकाएल फरिश्ता खुदा के हजूर खड़ा रहता है। इसी तरह सबसे पहले जो था लूसीफर जिसका नाम है, और लूसीफर जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सुबह का रोशन सितारा था।
اور یہ خدا کا فرشتہ تھا، اور خدا نے اس کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے تھے۔ خدا نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے اسے نوازا تھا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی جو پوشاک تھی اس کے اندر ہیرے، موتی، زیورات اور قیمتی پتھر جو ہے اور سونے سے کام کیا گیا۔ یہ تمام قیمتی چیزیں جو ہیں یہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی پوشاک کے اندر مڑی گئی، جڑی گئی، لگائی گئی۔ تو عزیزو، اس کا لباس خدا نے بڑا خوبصورت بنایا، خدا نے اس سے بڑا خوبصورت بنایا، اور اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اور اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے کہ آئے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر زمین پر گر پڑا؟ تو کہتا تھا کہ میں خداوند سے بھی اوپر اپنا تخت لگاؤں گا، لیکن کیوں کر تو زمین پر پٹکا گیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے اسے شیطان نہیں بنایا تھا، خدا نے اس کو فرشتہ بنایا تھا۔ اور فرشتے کے لیے ستارہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لکھا ہے کہ صبح کا روشن ستارہ۔ اسی لیے عزیزو، آج اس پیغام کو غور سے سنیے اور اس پیغام کے اوپر غور کیجئے۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے ہم نے جو تلاوت کی ہے، اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پہ بنائیں، تو عزیزو اب یہی بات تھی جو وہ صبح کا روشن ستارہ لوسیفر جو تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ شیطان بنا۔ اب کلام مقدس کے اندر اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو کلام کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ کلام مقدس کو اگر مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں، پہلی آیت ہی پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ پھر کلام مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ نیک و بد کی پہچان کرنے لگے، تو پھر ایک حیات کے درخت کا ذکر آتا ہے۔ حیات معنی زندگی، یعنی کہ زندگی کا درخت۔ اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت بھی کہا، زندگی کا درخت کہا، یعنی کہ حیات کا درخت۔ اور حیات کا درخت یسوع مسیح کو کہا گیا، یعنی کہ بیٹے کی شکل میں حیات کا درخت جو تھا وہ دنیا میں آیا۔ جب تک وہ دنیا میں نہیں آیا اتنی دیر تک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا باپ جو ہے اس نے اس کے چوگرد شعلہ زن تلوار کے پیرے لگا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس میں سے کھائے اور ہمیشہ تک جیتا رہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس گناہ سے، جس برائی سے خدا نے منع کیا تھا، انہوں نے وہی کام کیا۔ خدا نے کہا کہ تو نے یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے وہ پھل کھایا۔ یہ پھل کھانا ہی نافرمانی تھی اور نافرمانی گناہ تھا، اور یہ گناہ وہ کر چکے تھے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ شروع سے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ابتدا بھی میں ہوں، انتہا بھی میں ہوں۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ 22 باب کے اندر آپ کو یہ حوالہ ملے گا، ابتدا بھی میں ہوں اور انتہا بھی میں ہوں، شروع بھی اور آخر بھی۔ اب غور اس بات کے اوپر کرنی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جو ہم نے تلاوت کے لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو خدا کسی دوسرے کے ساتھ مخاطب ہے،
اور کسی عام کے ساتھ نہیں. وارث جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. آپ عام روٹین میں غور کر کے دیکھ لیں، اگر باپ ہے، اگر اس نے کچھ کرنا ہے، اس کا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، اور اس کی جائیداد کا، اس کی ہر ایک چیز کا وارث جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. اور بیٹا ازل سے تھا، لیکن اس وقت اس کو کیا کہا گیا؟ زندگی کا درخت، حیات کا درخت، اور اس کے چاروں طرف شعلہ زن تلوار کا پیرا لگایا گیا. اور خدا جو ہے، خدا باپ جو ہے، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پہ بنائیں. یہ مشورہ جب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے سے کیا، اس سے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پہ بنائیں، تو اس وقت عزیزو وہ جو صبح کا روشن ستارہ تھا، لوسیفر جو تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سنتے ہی اس کے اندر گھمنڈ آیا، اس کے اندر غرور آیا، اس کے اندر جیلس آنا شروع ہوگی. سب سے پہلے جیلس آئی. اب میں ترتیب رائز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ وہ جلنے لگا کہ خدا نے میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا. میں صبح کا روشن ستارہ ہوں، میرا حسن جو ہے وہ کمال کا ہے، اور میں جب میرے پر جب ہلتے ہیں تو سازوں کی آواز آتی ہے. اور اس کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، اور اسے اپنی پوشاک کے اوپر غرور تھا. خدا نے جو اس کو اختیارات دیے ہوئے تھے اس کے اوپر اس کو بڑا غرور تھا. اسی وجہ سے کلام مقدس کے مطابق اگر روحانی طور پر روح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کلام کے مطابق دیکھا جائے تو وہ یہ باتیں سن کر جلنے لگا. اب پوائنٹ کی باتیں آ رہی ہیں. وہ کیا کرنے لگا؟ وہ جیلس ہوا، جلنے لگا بیٹے سے کہ خدا نے میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا.